جن اداروں کو ہم گرانٹ دیتے ہیں، جن اداروں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، میں ان کی تفصیلات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. NICVD، میں اس کی خدمات ابھی آگے آپ کو شیئر کروں گا. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، 7 انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز، SIUT، PPHI، فاطمیت فاؤنڈیشن، NIBD، انڈس ہاسپٹل، تھر فاؤنڈیشن، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، NIBD، LRBT، لیپرسی سینٹر، IHS، جیکبواد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، ہیلتھ کیئر کمیشن، اور جو سندھ کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز چل رہی ہیں 5، ان کو بھی ایک سبسٹینشیل گرانٹ تقریباً 5 ارب روپے کی دی جاتی ہے، جس کے اندر کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی بھی ہے، کراچی کی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، شہید بے نظیر آباد کی یونیورسٹی ہے، لاڑکانہ کی ہے، حیدرآباد کی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے اخراجات کہاں ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہو رہے ہیں، اور ان اخراجات کے جو ثمرات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. چونکہ کل بڑے بلو دا بیلٹ الزامات کچھ ڈاکٹرز کے لیے لگائے ہیں، وہ ڈاکٹرز جو کہ ان مشکل حالات میں ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں، میرے گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت پہ، اس مشکل وقت میں ہم ان کو سلوٹ کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا ہاتھ تھامیں، الزامات لگا رہے ہیں. کیا سندھ کی عوام کو نہیں پتا کہ ان اداروں میں کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا سندھ کی عوام کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے سندھ کا بچہ ہر گھر الحمدللہ ان اداروں سے مستفید ہوتا ہے؟ میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا NICVD سے. اور NICVD اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ جو چیمپئن ہمارے 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف، NFC کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ میں ان کو جواب دینا چاہوں گا. NICVD 2011 میں سندھ حکومت کو ڈیوالو ہوا، اور اس وقت NICVD صرف کراچی شہر میں رفیق شہیدی روڈ پر تھا، اور کل بجٹ NICVD کا 700 ملین روپے تھا. 700 ملین روپے. 2011 میں جب اس کا کنٹرول مینجمنٹ سندھ حکومت کو منتقل ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ویژن تھا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ اس NICVD کو مجھے سندھ کے کونے کونے میں لے کے جانا چاہتا. چنانچہ ایک ایکسپینشن کا سفر سٹارٹ ہوا، ایک ترقی کا سفر سٹارٹ ہوا، اور NICVD کراچی شہر سے نکل کے حیدرآباد گیا، ٹنڈو محمد خان گیا، تھر پارکر گیا، 7 گیا، خیرپور گیا، لاڑکانہ گیا، سکھر گیا. اور ان تمام جو ہم نے سیٹلائٹ سینٹر اسٹیبلش کیے، ہم نے اس کا بجٹ جو کہ 700 ملین 70 کروڑ روپے تھا، وہ آج آپ کی سندھ حکومت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً 11 ارب روپے NICVD کے اوپر خرچ کر رہی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت NICVD سے تقریباً 70,12,233 افراد ہیں جو کہ مستفید ہوئے ہیں، جن کا مفت علاج، 70 لاکھ سے اوپر افراد کا مفت علاج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے NICVD کے ذریعے کیا ہے. اور جو اہم بات ہے کہ یہ علاج صرف سندھ میں بسنے والوں کا نہیں ہوا ہے، سارے پاکستان سے ہمارے پاکستانی بھائی بہن آتے ہیں ان ادارے میں، اس ادارے میں، ان سیٹلائٹ سینٹرز میں، اور ان کا مفت طبی علاج کیا جاتا ہے. یہ کارڈیک کیئر کی مثال آپ کو پاکستان کے کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتی. ان چیمپئن سے پوچھیں کہ KP میں 7 سال سے حکومت میں ہو، کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیجئے جہاں پہ ٹنڈو محمد خان کا رہائشی، تھر پارکر کا رہائشی پشاور ڈیرہ اسماعیل خان جا رہا ہو اور اس کا مفت علاج ہو رہا ہو، اس کوالٹی کا مفت علاج ہو رہا ہو. اور اس کی پذیرائی میں نہیں کرتا ہوں، سندھ حکومت نہیں کرتی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے کہ NICVD نے مثال قائم کی ہے. NICVD کس کا ادارہ ہے؟ سندھ حکومت کا ادارہ ہے، سندھ کی عوام کا ادارہ ہے جو کہ سارے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. لیکن نہیں، ان لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. خیرپور ضلع کے اندر چھوٹی سی تحصیل ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پر 3 امپورٹنٹ ایریاز میں ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے: کڈنی، لیور، کارنیا. چھوٹا سا تحصیل ہے، چھوٹی سی.
गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शायद ये लोग कभी गए भी नहीं होंगे वहां पे। वहां पर 3 शोबों के अंदर मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि एज वी स्पीक आज की तारीख तक 196 ऐसे अफराद हैं, 196 जिनका मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मुफ्त हुआ है। 196। 79 ऐसे अफराद हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है मुफ्त। कॉर्निया का 103 अफराद का मुफ्त ट्रांसप्लांट हुआ है। किसने किया ये? सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने। ये कहते हैं ना 18वीं आईनी तरमीम, एनएफसी, ये उसके सम्राट हैं। ये इदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एस्टैब्लिश किया। और इसकी एक और मैं बड़ी अहम मिसाल आपको देता हूं कि 196 जो नंबर मैंने आपको कोट किया लिवर ट्रांसप्लांट का, उसमें सिर्फ 112 अफराद हैं जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से है। 48 अफराद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। 48 31 अफराद हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमसे सूबाइयत की बू आती है। वज़ीर ख़ारजा हमारे बारे में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी थी, अब सूबे की बात करती है। ये इदारा सिंध हुकूमत चलाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत सारे पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग आते हैं यहाँ पर और उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। लेकिन नहीं, इन नाक़दीन को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। हमेशा मनफी बात करेंगे, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, कभी कोई अच्छाई की बात, अच्छाई की तवक्को आप इनसे नहीं कर सकते। हम कैंसर के लोग बड़े माशाल्लाह अपने आप को दावेदार समझते थे। मैं कैंसर के हवाले से जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक इदारा स्टैब्लिश किया रेडियोलॉजी सेंटर के नाम से, जहाँ पर साइबर नाइफ फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई। मुझे खुशी होती है, मुझे फ़ख्र होता है इस बात पे कि दुनिया भर में ये साइबर नाइफ की फैसिलिटी एक पेशेंट पे 50,000 से 90,000 US डॉलर लागत आती है। एक पेशेंट पे 50,000 से 90,000 एक पेशेंट पर खर्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये साइबर नाइफ फैसिलिटी दुनिया का वाहिद साइबर नाइफ फैसिलिटी है जहां पर ये इलाज मुफ्त लोगों के लिए किया जा रहा है। मुफ्त, एक पैसा। जिन अस्पतालों की ये लोग बात करते हैं वहां पैसे चार्ज किए जाते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको तफसीलात दे रहा हूं कि मुफ्त इतना महंगा इलाज किया जा रहा है। कौन कर रहा है वो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म में 50% सिंध हुकूमत डालती है, 50% प्राइवेट सेक्टर डालता है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि डेली 20 से 24 पेशेंट्स हैं जो कि इस फैसिलिटी से मुस्तफीद हो रहे हैं। तकरीबन 11,117 सेशंस हैं जो कि यहाँ पर प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के साथ किए हैं, और 2,742 पेशेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट उनका प्रोसेस हो चुका है, वो मुस्तफीद हो चुके हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी सिर्फ सिंध में बसने वाले लोगों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से हमारे भाई बहन आते हैं, सारे पाकिस्तान के शहरी आते हैं और उनका मुफ्त इलाज इस इदारे में किया जाता है। 47% जो मैंने आपको फिगर कोट किया, इसमें 47% जो अफराद हैं उनका ताल्लुक सूबा सिंध से है। 30% अफराद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। कोई एक मुझे ऐसा इदारा आप बता दीजिए खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, सो कॉल्ड फरिश्ते। एक इदारा बता दीजिए मुझे खैबर पख्तूनख्वा में, एक इदारा बता दीजिए मुझे पंजाब में जो किस तरह का काम कर रहा हो। लेकिन नहीं, मनफी चीज़ करेंगे। 135 शहर से अफराद हैं जो कि इस फैसिलिटी से मुस्तफीद हुए हैं, और 12 ममालिक से अफराद पाकिस्तानी हमारे भाई जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो भी आके इस फैसिलिटी से मुस्तफीद हुए हैं। सारा रिकॉर्ड है, आप कहेंगे तो तमाम चीज़ें आपको नेम बाय नेम, पर्सन टू पर्सन शेयर की जा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों का काम मनफी प्रोपेगेंडा करना है, जिन लोगों का काम डेली बेसिस पर कोई मनफी बात करना है, तनकीद करना है, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। और मैं समझता हूँ
ان کی آنکھوں میں تعصب ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور انفارچونیٹلی وہ جو تعصب کے چشمے ہیں، تعصب کی جو اینک ہے، وہ لوگ اتارنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا یہ تمام خدمات جو سندھ حکومت کر رہی ہے. ایس آئی یو ٹی کو سالانہ تقریباً 6 ارب روپے کی گرانٹ سندھ حکومت دیتی ہے. 6 ارب روپے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایس آئی یو ٹی کے پارٹنر ہیں. ایس آئی یو ٹی کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا، لیکن آج الحمدللہ ایس آئی یو ٹی سکھر میں بھی ہے، ایس آئی یو ٹی لاڑکانہ میں بھی ہے، ایس آئی یو ٹی کاٹھور کے اندر بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے، ایس آئی یو ٹی خیرپور کے اندر بھی ایک فیسلٹی اس کی اسٹیبلش ہوئی ہے. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، ان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ان کو انکریج کر رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. میں بتانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ ایس آئی یو ٹی کا انکولوجی سینٹر سب کے لیے مثال ہے. سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں وہاں پر. ہمارے ڈائلسس میں صرف 2019 کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں، ایس آئی یو ٹی میں 8,500 پیشنٹس تھے پاکستان بھر سے. 8,500 پیشنٹس جو کہ ایس آئی یو ٹی کے ڈائلسس سے مستفید ہوئے. 6,188 لوگ ہیں جن کا رینل ٹرانسپلانٹ ہوا ایس آئی یو ٹی میں. ہمارا پیٹس ڈپارٹمنٹ جائیے، آپ جا کے دیکھیے ایس آئی یو ٹی کا، مثال ہے وہ لوگوں کے لیے. صرف پچھلے سال 852 بچے ہیں جن کا ٹرانسپلانٹ وہاں پر ہوا ہے. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. پی ٹی سی ٹی سائیکلوٹران فیسلٹی 1000 پیشنٹس ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں پچھلے سال. ایس آئی یو ٹی میں روبوٹک سرجری چل رہی ہے، بون مارو ٹرانسپلانٹیشن چل رہی ہے، لیکن نہیں، ان لوگوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. انڈس ہاسپٹل کے خلاف تنقید کی. پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کا قصور کیا ہے کہ اسے سندھ حکومت کا ہاتھ بٹا رہا ہے؟ اس وقت انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مراد علی شاہ ذرا پیچو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہاں کہ یہ طریقہ کار ہے معاملات کو ڈیل کرنے کا، ہمیں گائیڈ کرے، ایڈوائز کرے، ہماری مدد کرے. یہ قصور ہے کہ آپ تنقید کے نشتر ان لوگوں کو پھیلا دیں. آپ نہیں جانتے اس شہر کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کورنگی میں واقع اس کے ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں، جن کا مفت علاج ہوتا ہے، جس کی زمین سندھ حکومت نے دی تھی. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس کو گرانٹ آج بھی ہم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلا تفریق خدمت ہو رہی ہے. ہزاروں پیشنٹس کو آپ لوگ جانتے ہیں جو کہ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں، ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. میں میرے پارٹی کا چیئرمین، میرا وزیر اعلیٰ، میری پارٹی کی قیادت بار بار ان لوگوں کو آفر کرتی ہے کہ ان حالات میں، ان مشکل حالات میں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا را انسانیت کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں اور بلا تفریق کام کریں. جسٹ بیکاز ہمارے آپ سے اختلافات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام اچھے کاموں کو انڈرمائن کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ منسٹر صاحبہ نظر نہیں آتی. سندھ کا ہیلتھ منسٹر کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہے، کبھی اس نے پریس کانفرنس نہیں کی. سکندر مینرو صاحب تھے، جام مہتاب صاحب تھے، اب ڈاکٹر عذرا پیچو صاحب ہیں. ہمارے ہیلتھ منسٹرز پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ این آئی سی وی ٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ گمبٹ کا کام کر رہے ہیں، وہ ایس آئی یو ٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ جناح اسپتال کا کام کر رہے ہیں. آپ کے وزراء پریس کانفرنس پر ٹی وی پر آنے پر بلیو کرتے ہیں. ہمارے وزراء، ہیلتھ منسٹر کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہے، اس کا کام کرنا. اور یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ماضی کے ان ہیلتھ منسٹرز کو جنہوں نے سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ویژن کو عمل درآمد کرانے کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے، اور آج الحمدللہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. آخر میں کل وزیر خارجہ نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی
جو کہ وفاق کی پارٹی تھی وہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. جس سے وفاق کی خوشبو آتی تھی آج اس سے صوبائیت کی بو آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، یہ تمام ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں اس میں ایک پائی وفاقی حکومت نہیں دیتی، ایک پائی. یہ سندھ حکومت اس کے اخراجات بیئر کرتی ہے. سندھ کی عوام کی امانت ہے جس سے مستفید الحمدللہ سارا پاکستان ہو رہا ہے. صرف سندھ کے پیشنٹ نہیں، بلوچستان، پنجاب، کے پی، کشمیر، گلگت بلتستان، بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی وہ مستفید ہوتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تعصب میں بلیو نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی تھی، پارٹی ہے اور انشاءاللہ پارٹی رہے گی. آپ سازش کرتے رہیں. جو سازشی عناصر تھے وہ پارٹی میں آئے چلے گئے اپنے مفاد کی خاطر، لیکن پیپلز پارٹی، شہید بھٹو کا نصب العین ہو، شہید بی بی کا نصب العین ہو، آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہو کہ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور آج بھی ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ہاں، تعصب کی بو مجھے وفاقی حکومت سے آتی ہے. چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم پنجاب کا دورہ کرتا ہے، کے پی کا دورہ کرتا ہے، بلوچستان کا دورہ کرتا ہے، لیکن نہیں، صوبہ سندھ وہ نہیں آتا. صوبہ سندھ وہ نہیں آتا. تو شاہ محمود قریشی صاحب ذرا بتائیے کہ تعصب کون کر رہا ہے، تفریق کون کر رہا ہے؟ کیا ہم کم ہیں؟ کیوں نہیں آنا چاہتے آپ یہاں پر؟ کیا یہ آپ کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا یہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملے؟ کل کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ کراچی ہمارا ہے. یہی پرابلم ہے. قریشی صاحب کراچی کی، ملتان کی، میاں والی کی بات نہ کریں، پاکستان کی بات کریں. آپ اپنے بیانات میں تعصب دکھا رہے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. بجائے اس کے آپ ہمارا ہاتھ تھامیں، بجائے اس کے آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ بار بار لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر صحت اس ملک کے وہ بات نہیں کرتے. انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، بتائیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے. وزیر خارجہ سے وہ بیان دلوا دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. باقی خرم شیر زمان صاحب نے جو بے بنیاد الزامات لگائے تھے ان کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. اور یہ وہی خرم شیر زمان صاحب ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کے اور اپنی پریس کانفرنس میں کچھ اور غلط الزامات لگائے تھے، جس کے بارے میں اسد عمر صاحب نے خود ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. تو میری ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ پاکستان کا سوچیں اور اپنے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں ان کو سمجھائیں کہ کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے. یہ کوئی معمولی فلو نہیں ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پچھلے 24 گھنٹے میں 18 اموات صرف صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں، اور ہمارے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ معمولی فلو ہے. خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ کراچی دشمنی ہے. خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے آپ کے متضاد بیانیے نے ہماری لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو، ہمارے لاک ڈاؤن کے اقدامات کو متاثر کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ساری قوم کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. ایک بار پھر میں سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کو یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، یہ وقت تنقید کا نہیں ہے، یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے. سندھ حکومت تمام یکجوئی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. خدا را اپنے ٹائیگرز کو کنٹرول کیجئے، اپنے ٹائیگرز کو روکیے اور مل کر ہمارے ساتھ کام کیجئے. ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے پاکستان میں انسانیت کی خدمت ہو سکے اور کرونا وائرس کی وبا پر ہم ایفیکٹولی قابو پا سکے. تیمور ٹالپور صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے خوشی اور فخر ہے کہ آج جہاں پر
بہت سے لوگ اپنی سیاسی بنیاد پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں پر آج یونائٹڈ نیشنز کے ایریا ہیڈ جو پاکستان اور افغانستان کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے سراہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کام کو، خاص طور پہ ایڈز کے کنٹرول میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ باقی صوبے اگر سندھ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس عالمی وبا کو بھی کنٹرول کرنے میں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو 50% ان کے لیڈران ہیں، ان میں سے 25% پیپلز پارٹی کے اور 25% نون لیگ کے لوٹے ہیں، اور باقی 50% آپ کے جانے پہچانے جوکر، چاہے وہ سعید مراد کی صورت میں ہوں یا وہ فیصل واڈا کی صورت میں ہوں یا کراچی کے سب سے بڑے لینڈ مافیا، لینڈ گریبر حلیم عادل شیخ جس سے بچہ بچہ واقف ہے، یا پھر آپ کے دوسرے کراچی کے نونہاد لیڈر خرم شیر زمان صاحب، جن کو مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں جب پہلی بار ممبر پروونشل اسمبلی بنا تھا تو ان سے میری بہت زیادہ ملاقات ہوتی تھی، اور میں سمجھتا تھا وہ شاید کامل شاہ صاحب کے یا تو رشتہ دار ہیں، بہت ہی قریبی عزیز ہیں، تو سی ایم ہاؤس میں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ بڑا عرصہ گزرا تو ہمارے ایم پی ایس کو شکایت ہو گئی، کسی کا پیٹ خراب، کسی کو الٹیاں، اور جب سی ایم ہاؤس میں ہم کھانا کھائیں تو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے، تو ہم بڑا وفاقیت بنا کے گئے۔ میں تب ایم پی اے تھا، امداد پتافی صاحب، فیاض بٹ صاحب، سکندر شورو صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں، ہمارے بھائی، ہم نے 8-10 لوگوں کا وفد بننے کا۔ سی ایم صاحب، یہ جب ہم سی ایم ہاؤس میں کھانا کھاتے ہیں یہ ہم سارے بیمار ہو جاتی ہیں، کون سا کھانا ہے کون، پر پتہ چلا کہ ہمارا جو سندھ ہاؤس کا جو انچارج تھا، جس کو یہ ٹھیکے ملتے تھے کھانے کے، اور جو یہ چاولوں کے اندر کنکر ملا تھا، ان کا نام خرم شیر زمان تھا، اور وہ پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی جب سی ایم صاحب نے ان کو بلا کے کہا بھی تم کیا کر رہے ہو، میرے ایم پی ایس تو سارے شکایت کر رہے ہیں۔ تو جو سندھ حکومت پہ تنقید کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام رشوت خوری کے بغیر نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے اگر اس طرح ہے تو سب سے پہلا رشوت خور تو یہ خود تھا، جس نے اپنی بنیادی وہیں سے ڈالی۔ اب یہ پیسے لیتا تھا یا دیتا تھا تو یہ خود ہی ایکسپلین کر سکتا ہے۔ اور جب مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ان پرانے کھانے کے ٹھوکوں پر انکوائری کروں گا، تو میرے کولیگس پہ آ کے پاس کیوں یہ خرم شیر زمان روئے تھے کہ اب سیاسی چیز کو آپ پرسنلی مت لیں اور اس قسم کی انکوائری نہ کریں۔ تو پہلی بات تو میں ریکویسٹ کروں گا خان صاحب کو کہ یہ 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، 22 کروڑ عوام میں سے کوئی 22 اچھے بندے ڈھونڈ لیں جو آپ کے وفاق اور آپ کے سندھ میں حکومت کریں۔ ساتھ ساتھ میرے محترم شاہ محمود قریشی صاحب، جن کو میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت سی الیکشنیں ساتھ لڑی ہیں، جب پیپلز پارٹی میں تھے تو قریشی صاحب آ کے ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہماری مدد کرتے تھے، اور پچھلی 2 الیکشن انہوں نے میرے والد محترم کے خلاف لڑیں۔ جب تک وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی سے بہتر پارٹی کوئی نہیں تھی، اور آج ان کو پیپلز پارٹی سے ہی لسانیت کی بو آتی ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ میں پہلے تو قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حلقے سے 2 بار الیکشن لڑے ہیں، پہلی بار 16,000 ووٹ اور دوسری بار 60,000 ووٹ کی لیڈ سے آپ ہارے، تو مہربانی کر کے سب سے پہلے تو سندھ کے حالات دیکھنے کے لیے آپ سندھ میں آئیں۔ آپ نے عمر کوٹ میں الیکشن ہارنے کے بعد کتنی بار اپنے ووٹروں، اپنی عوام سے آ کے آپ ملیں، ذرا آ کے ان سے ملیں، کیونکہ ان کے جو مرید ہیں، جو ان کے تابع دار ہیں، ان کے بھی کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور آج بھی وہ میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں، اور ہم فیئر اینڈ فری اس طرح اپنے لوگوں کے کام کرتے ہیں، اس طرح میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جماعت کے لوگوں کے بھی کام کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کے مریدوں کو، ان کے خلیفوں یہاں پہ لا کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جو کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے گن گاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت میں جب حالات اتنے خراب ہیں، جب ایک طرف سے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ آپ غلط بات اور غلط تنقید کر رہے ہیں اور حکومت سندھ کو سراہ رہے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کی اپنی وفاقی وزیر خرم شیر زمان اور حلیم عادل جیسے بیوقوفوں کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں، تو ان کو ابھی سے سمجھ جانا چاہیے کہ تھوڑے عقل کے ناخن استعمال کریں اور بیوقوفی کی انتہاؤں سے ذرا نیچے اتریں۔ شکریہ۔ سوال جواب